لو جو ان کا میرا لہو ہے انہیں جو دکھ دے مجھے وہ دکھ دے، عدو جو ان کا میرا عدو ہے یہ جن سے نالا میں ان سے نالا، جو ان کو چاہے وہ سرخرو ہے، کہے جو ان سے سنے ان سے مجھے سنے کی امنگ ہوگی، جو ان سے جنگ ہو جہاں لڑے گا حقیقتاً ان سے جنگ ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد یہ سب ہے مجھ سے میں ہوئی سے تو بھیج خالق درود ہم پر، تو اپنی برکت اور اپنی رحمت کا بے بہا کر ورد ہم پر، تو رحمت بے حساب کر دینا باندھ یا رب حدود ہم پر، یہی دعا ہے کہ ہونا تاری تیرے کرم کا جمود ہم پر، ہمیں جو خود سا سمجھ رہے ہیں تو ان کی فکروں کو چاک رکھنا، طہارتوں کو ہونا ہم پر کچھ اس طرح سے ہم کو پاک رکھنا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ تیرے کے ساتھ جو مانگی تو اے رحمت ازان والو بلندیوں پر خدای برک نے یہ کہا ہے جہان والو میں آج اعلان کر رہا ہوں سنو میرے آسمان والو، تم اپنی خلقت کا راز سن لو، فلک پہ نوری مکان والو، اطلاع کرنے کی توجہ کہ اب تعالیٰ حقیقت بتا رہا ہے، یہ بات اتنی عام ہے کہ خالق قسم اپنی خود ہی کھا رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بزرگوں و برتر خدا یہ مولا، نہ آسمان کی یہ چھت سجاتا، نہ ہوتا سورج دمکنے والا، نہ چاند کو بزیا بناتا، ہواؤں کی یہ ہوا نہ ہوتی، کبھی نہ فرشی کبھی بچھاتا، نہ میں سمندر کو خلق کرتا، نہ اس کی موجوں میں جوش آتا، نبی نہ ہوتے ملک نہ ہوتے، نہ خود ہوتی چمن نہ ہوتے، غرض کی کوئی بھی شے نہ ہوتی اگر میرے یہ پنجتن نہ ہوتے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ امین روح الوحی نے پوچھا یہ کون عظیم مقام یا رب، جب دعات مقدسہ ہیں تو ان میں بھیجے سلام یا رب، وہ جن کی خاطر زمین بنی ہے فلک نے پایا قیام یا رب، ہماری تخلیقی کا احسان بے شک بتا دے ان سب کے نام یا رب، جو ابھی قدرت ملا فرشتوں، یہی نبوت کا ہے خزانہ، یہ میری پہچان کا ذریعہ، یہی محمد کا ہے گہرانا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ قصہ کے سائے میں کون ہے جو خدا قصیدہ سنا رہا ہے، یہ فاطمہ ہے جو کے بابا خدا تعارف کرا رہا ہے، بس اہل بیت نبی وہی ہیں جو پنجتن میں شمار ہوں گے، وہ اہل بیت رسول ہے جو بطول کے رشتے دار ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ جبریل امی بولے حضور اللہ سر چکا کر اگر اجازت ہو مجھ کو خالق تمہیں ملوں پنجتن میں جا کر، میری اجازت کو سر چکایا، بولے میں بیت النبی پہ آ کر قریب آ کر سلام کر کے ادب سے بولے کہ مسکرا کر کے اہل بیت رسول اکرم ہر ایک عزت تمام تم پر، خدا برک سے آسمان سے ہوں لے کے آیا اس سلام تم پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خدا یہ فرما رہا ہے تم سے نہ میں یہ دونوں جہاں بناتا، ردائے خاکی زمین کو دیتا، نہ نیل کو آسمان بناتا، چمکتا سورج چمکتا ماتا، اور نہ بے رواں بناتا، مجھے قسم اپنی عظمتوں کی کسی بھی شے کو کہاں بناتا، میں اب تک جو بنا چکا ہوں بنا رہا ہوں، جو اب بنے گا تمہاری خاطر یہ سب بنا ہے، تمہارے صدقے میں سب بنے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خدا نے دی ہے مجھے اجازت کہ سامنے سائے میں سر چکا لوں، اگر اجازت جناب دے دے تو آج اس مرتبے کو پالوں، میں اپنی تخلیق کے گوہوں کے بدل میں زندگی سجا لوں، کسا کی نسبت سے عرش والوں میں خود کو میں محترم بنا لوں، میری اجازت چلا و جبریل علیہ کرن پر درود پڑھ کر کسا میں روح لمی آئے تو پنجتن پر درود پڑھ کر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بطول کہتی ہے پھر یہ روح لمی بولے کسا میں آ کر قسم خدا کی عظیم خالق وہی یہ کرتا ہے آپ سب پر، میرا ارادہ ہے میں بھی بنا دوں تمہیں طہارت قدوں کا پہ کر، تمہاری عصمت مسلمہ ہو نجاستیں تم سے دور یکسر، مزاج عصمت کا قرب پا کر موالی ہی متقی بنیں گے، تمہاری دہلیز کے سوالی زمانے بھر کے ولی بنیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ علی نے پوچھا حضور آخر یہ نور کا انتظام کیا ہے، یہ پنجتن کی حسین محفل جدل نشین تمام کیا ہے، ذرا بتائیں کسا کے سائے میں
بیٹھنے کا مقام کیا ہے، خدا کے نزدیک کیا فضیلت ہے اس کی اور احترام کیا ہے۔ رسول بولے قسم اس کی مجھے ہے جس نے نبی بنایا، جو یہ حدیث قصہ پڑھے گا اسی پہ ہوگا قصہ کا سایہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جہاں جہاں کی ہمارے مومن عقیدتوں سے پڑھا کریں گے، خدا کے لطف و کرم کے دریا برائے رحمت دعا کریں گے، ملائکہ ان کو گھیر لیں گے، بلندر مرتبہ کریں گے، مودتوں کے خلاف ان کی عقیدتوں میں کھلا کریں گے، سلام ان کو یہ عرش والے اسی قصہ کے سبب کریں گے۔ اگر موالی خطا کریں گے فرشتے بخشش طلب کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب کچھ علی علیہ السلام یہ بولے ہمارے صدقے میں گل جہاں ہے، یہ بہ کے دریا، یہ بہ کے گلشن ہوا زمین اور آسماں ہے۔ خدا برک رسول سارے فرشتے محمد مہربان ہیں۔ قسم کعبہ کے رب کی ہم بھی ہماری شیعہ بھی کام رہا ہے۔ کرو توجہ کہنے والا، کرو توجہ یہ کہنے والا رسول برک کا جانشی ہے، علی کو اپنی اور اپنے شیعوں کی کامیابی میں کیا یقین ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم قل ولیک الحجت بالحسن صلوات اللہ علیہ وعلى آبائه فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وعبدا وقائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنا وعزکا تقوا تمتع فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک دفعہ تاجر ظہور کی بلند آواز میں صلوات۔ ایک دفعہ پھر تلاوت فرمائیں۔ مولا عجل اللہ فرجہ الشریف علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ صبح کے وقت دعائے عہد کی تلاوت کرنا ہے۔ امام صادق کی آل محمد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد آل محمد سے نقل ہوا ہے کہ جو شخص 40 روز تک ہر صبح اس دعائے عہد کو پڑھے تو وہ امام عجل اللہ فرجہ الشریف کے مددگاروں اور ان کے ناصرین میں سے ہوگا، اور اگر وہ امام عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور سے پہلے فوت ہو جائے تو خداوند کریم اسے قبر سے اٹھائے گا تاکہ وہ امام کے ہمراہ ہو جائے، اور اللہ اس دعا کے ہر نفس کے عوض اس مومن کو 1000 نیکیاں عطا کرتا ہے اور اس کے 1000 گناہ معاف کرتا ہے۔ ہم سب مل کے اردو میں تلاوت کرتے ہیں دعا پاک کی تاکہ ہم اپنے مولا عجل اللہ فرجہ الشریف کے ناصرین میں شمار ہونے کے لیے چھوٹا سا عمل انجام دے سکیں، اور یقین کریں یہ صرف 3 سے 4 منٹ کا عمل ہے جو کہ آپ نے روزانہ صبح کے وقت سر انجام دینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم آل محمد ولعن اللہ اعدائہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے معبود، اے عظیم نور کے پروردگار، اے بلند کرسی کے پروردگار، اے موجے مارتے سمندر کے پروردگار، اور اے توریت اور انجیل اور زبور کے نازل کرنے والے، اے سایہ اور دھوپ کے پروردگار، اے قرآن عظیم کے نازل کرنے والے، اے مقرب فرشتوں اور فرستادہ نبیوں اور رسولوں کے پروردگار، اے معبود بے شک ہم سب سوال کرتے ہیں تیری ذات کریم کے واسطے سے، تیری روشن ذات کے نور کے واسطے سے، اور تیری قدیم بادشاہی کے واسطے سے۔ اے زندہ، اے پائندہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے پاک نام کے واسطے سے جس سے چمک رہے ہیں سارے آسمان اور ساری زمینیں، تیرے پاک نام کے واسطے سے جس سے اولین اور آخرین نے بھلائی پائی۔ اے زندہ ہر زندہ سے پہلے، اے زندہ ہر زندہ کے بعد، اور اے زندہ جب کوئی زندہ نہ تھا، اے مردوں کو زندہ کرنے والے اور اے زندوں کو موت دینے والے،
اے وہ زندہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پاک پروردگار ہے معبود ہے رب محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے مولا امام مہدی ہادی عجل اللہ فرجہ الشریف علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تیرے حکم سے قائم امام ہیں، ایک دفعہ بلند آواز میں مولا اجل اللہ فرجہ الشریف کا یہ جو اسم پاک ہے، جو لقب ہے نا قائم، یہ ہمارے مولا اجل اللہ فرجہ الشریف کو بہت پیارا ہے۔ امام رضا بادشاہ علیہ السلام نے جب اس اسم پاک کو جب اس اسم پاک کو اپنے ایک صحابی کے سامنے تلاوت فرمایا تو امام رضا بادشاہ علیہ السلام خود اپنی نشست پاک سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے مولا ایسے جھکتے گئے قریب تھا کہ سجدے میں گر گئے۔ اس طرح جھکے تو راوی نے کہا مولا یہ تو آپ کے بیٹے کا اسم ہے اور آپ اس کی اتنی تعظیم اور تقریم کر رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا یہ وہ لقب ہے کہ یہ میرے مولا کو بہت پیارا ہے، کیونکہ یہ نکلا ہے قائم قیام سے نکلا ہے، اور جب بھی کوئی شخص مولا کو اس لقب سے یاد کرتا ہے تو مولا خود حاضر ہوتے ہیں اور اس بندے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے میرے قیام کے لیے دعا کی ہے، تو نے میرے اس لقب سے پکارا کہ جس سے میرے قیام کا ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے مولا بڑے شفیق انداز میں اس بچے، اس لڑکے کو، اس بندے کو، اس مومن کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو مولا کا یہ لقب تلاوت کرے۔ اور پھر مولا نے کہا کہ جب مالک حاضر ہو جائے تو پھر غلام کا بیٹھنا نہیں بنتا۔ اسی لیے اس لقب پر مولا فرماتے ہیں کہ جب یہ لقب تلاوت کیا جائے تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کھڑے ہو کر محفل کے ادا کو منبوذ خاطر رکھتے نہیں کھڑے ہو سکتے تو کم از کم اپنا سر نیچے کر کے سلام کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پاک پروردگار ہمارے مولا امام ہادی المہدی کو جو تیرے حکم سے قائم امام ہیں ان پر اور ان کے پاک بزرگان پر خدا کا درود اور رحمت نازل ہوں، اور تمام مومن مرد اور مومنہ عورتوں کی طرف سے جو زمین کے مشرق اور مغربوں میں ہیں، میدانوں اور پہاڑوں اور خشکیوں اور سمندروں میں ہیں، ہماری طرف سے اور ہمارے والدین کی طرف سے بہت بہت درود پہنچا دے، جو ہم وزن ہو عرش اور اس کے کلمات کی روشنی کے، اور جو چیزیں اس کے علم میں ہیں اور اس کی کتاب میں درج ہیں۔ اب اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں، یہ سوچتے ہوئے کہ دائیں ہاتھ اپنا ہمارے مولا جل اللہ فرجہ شریف کا ہاتھ ہے اور ان کی بیعت کرے۔ اے پاک پروردگار اے معبود، ہم تازہ کرتے ہیں اپنے مولا جل اللہ فرجہ شریف کے لیے آج کے دن کی صبح کو، اور جب تک زندہ ہیں باقی ہے یہ پیمان، یہ بندھن اور ان کی بیعت جو ہماری گردنوں پر ہے، نہ ہم اس سے مکریں گے نہ کبھی ترک کریں گے۔ اے معبود، ہمیں مولا جل اللہ فرجہ شریف کے مددگاروں، ان کے ساتھیوں اور ان کا دفاع کرنے والوں میں قرار دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں حاجت برابری کے لیے اپنے مولا کی طرف بڑھنے والوں، اپنے مولا کے احکام پر عمل کرنے والوں، ان کی طرف سے دعوت دینے والوں اور ان کے ارادوں میں سبقت لے جانے والوں اور ان کے سامنے شہید ہونے والوں میں قرار دے۔ اے معبود، اگر ہمارے اور ہمارے مولا جل اللہ فرجہ شریف علیہ السلام کے درمیان موت حائل ہو جائے جو تو نے اپنے بندوں کے لیے آمادہ کر رکھی ہے، تو پھر ہمیں قبر سے اس طرح نکالنا کہ کفن ہمارا لباس ہو، ہماری تلوار بے نیام ہو اور ہمارا نیزہ بلند ہو، داعی حق کی دعوت پر لبیک کہیں شہر شہر اور گاؤں گاؤں۔ اے معبود، اے پاک پروردگار، اے کریم ذات، ہمیں حضرت اجل اللہ فرجہ شریف علیہ السلام کا رخ زیبا اور آپ کی درخشاں پیشانی دکھا۔ اے پاک پروردگار، مولا کے دیدار کو ہماری آنکھوں کا سرما بنا۔ اے اللہ، ہمارے مولا کی کشائش میں جلدی فرما۔ اے اللہ، ہمارے مولا کی کشائش میں جلدی فرما۔ اے اللہ، ہمارے مولا کی کشائش میں جلدی فرما۔ اے اللہ، ہمارے مولا کے ظہور کو آسان بنا۔ اے اللہ، ہمارے مولا کے ظہور کو آسان بنا۔ اے اللہ، ہمارے مولا کے ظہور کو آسان بنا۔ اے اللہ، ان کا راستہ وسیع کر دے اور ہمیں ان کی راہ پر چلا۔ اے اللہ، ہمارے مولا کا حکم نافذ فرما، ان کی قوت کو بڑھا، اور اے معبود، ان کے ذریعے اپنے شہر آباد کر اور اپنے بندوں کو عزت کی زندگی دے، کیونکہ تو نے فرمایا اور تیرا قول حق ہے کہ ظاہر ہوا فساد خشکی اور سمندر میں، یہ نتیجہ ہے لوگوں کے غلط اعمال و افعال کا۔ پس اے معبود، ظہور کر ہمارے لیے اپنے ولی جل اللہ فرجہ شریف اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک دختر سلام اللہ علیہ کے فرزند ارجمن کا، جن کا نام تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہے، یہاں تک کہ وہ باطل کا نام و نشان مٹا ڈالیں،
حق کو حق کہیں اور اسے قائم کریں۔ اے معبود قرار دے امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کو اپنے مظلوم بندوں کے لیے جائے بنا اور ان کو ان کے مددگار بنا جن تک تیرے سوا کوئی مددگار نہیں بنا۔ اے اللہ ان کو اپنی کتاب کو احکام کے زندہ کرنے والے بنا، جو بھلا دیے گئے ان کو اپنے دین کے خاص احکام اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو راسخ کرنے والے بنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ آل صلوات اللہ علیہ اجمعین پر خدا کی رحمت نازل ہوں۔ اور اے معبود امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کو ان لوگوں میں رکھ جن کو تو نے ظالمین کے حملے سے بچائے رکھا۔ اے معبود خوشنود کر اپنے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام زمانہ کے دیدار سے، اور جنہوں نے ان کی دعوت میں ان کا ساتھ دیا اور ان کے بعد ہماری حالت زار پر رحم فرما۔ اے معبود امام کے ظہور سے امت کی مشکلوں کو اور مصیبتوں کو دور کر دے اور ہمارے لیے جلد از جلد ان کا ظہور فرما، کہ لوگ ان کو دور لیکن ہم ان کے ظہور کو نزدیک سے نزدیک تر اور قریب سے قریب تر سمجھتے ہیں۔ تیری رحمت کا واسطہ ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ العجل 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 یا صاحب العصر والزمان، العجل 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 یا صاحب العصر والزمان، العجل 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 یا صاحب العصر والزمان۔ برائے تعجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ سارے آپ کو آگے آگے آتے ہیں۔ اللہم صلی علی سب مل کے بلاؤ اس پاک شہنشاہ کو جو اس یزیدیت کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، زبانوں کو مدد کریں پاک صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ التماس دعا انتقام کربلا، اللہم کل ولیک الحجات ابن الحسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات علیہ وعلی آبائہ الطیبین الطاہرین واولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، یا فارق البحور کما فرقت البحر لموسیٰ علیہ السلام، ویا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام، ویا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک بحق دم الحسین علیہ السلام۔ اللہم افعل بنا ما انت اخلو ولا تفعل بنا ما نحن اخلو، یا رب الحسین علیہ السلام، بحق الحسین علیہ السلام، اشف صدر الحسین علیہ السلام، بظہور الحجات ابن الحسن عسکری علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ کیا تیر و کمان، کیا نو کی سنام، کیا گرز گرام، کیا تیل و تنم، کیا ٹینک کیسے مزائل، کیا راکٹ کیسے ایٹم بم، سامانی حوث اسباب ستم، انسان کا خون پینے والے انسان کی صورت میں یہ صنم، کھل جائے گا ہر ایک ظالم کا برم، پردہ جب وہ سرکائے گا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا۔ الہی آمین، الہی آپ کی توجہ کا شکریہ۔
مائک ٹھیک چل رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ سب کی اجازت ہے ہم اپنا سلسلہ پر شروع کر سکیں. ماشاءاللہ آپ سب کی زیارت کا ہونا، یقین جانیں اس ٹائم پہ لاہور کے اس ایریے میں یہ کیا ہے، وہ محبت، وہ درد اولاد رسول کا جو تمہیں لے آیا آپ سب کا. میں کچھ بھی نہیں، پتہ نہیں بھائی جان کو کیا پسند آیا، میں ایک لوکل جا بندہ، میری اوقات ہی کچھ نہیں، لے آیا. میں بھی آپ کا اپنے مولا کا نوکروں کا نوکر ہونے کی حیثیت سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس ٹائم پہ آ جاتے ہیں، لیکن گزارشات جو ہماری چل رہی ہیں، ہمت کرنی ہے یار. کچھ ذمہ داریاں ہیں ہماری، ان ذمہ داریوں کو اگر ہم نے پورا نہ کیا تو بڑا نقصان ہو جائے گا، بڑا نقصان ہو جائے گا. ہماری گفتگو کیا چل رہی ہے بلا بندہ بتائے گا کوئی؟ شاباش، سلام سلام، سب کو سلام. ہماری گفتگو چل رہی ہے نصرت امام زمانہ کے حوالے سے. تو سوال پیدا ہوتا ہے جی نصرت کیسے کریں، کس طرح کریں؟ بھائی جان نے بڑی خوبصورت ایک بات کی ہے دعائے عہد کے حوالے سے. جس کو ضرورت ہو فی سبیل اللہ وہ مل سکتی ہے انشاءاللہ. تب تک بھائی جان کی طرف پہنچ جائیں گی، بولیں، تلاوت کریں. مفاتیح الجنان اٹھائیں نا جی، لکھا ہوا ہے یہ دعا پڑھو گے یہ ملے گا، یہ دعا پڑھو گے یہ ملے گا، یہ دعا پڑھو گے برکت ملے گی، یہ دعا پڑھو گے بیٹا ملے گا، رہائی ملے گی، دولت ملے گی. خدا کی قسم اس دعا کے پتہ پیش پہ کیا لکھا ہے؟ یہ پڑھو گے تو کچھ نہیں ملے گا، یہ پڑھو گے کچھ ہاں ملے گا تو یہ ملے گا، لشکر قائم کے سپاہی بن جاؤ. اس دعا کے بارے میں پھر میں کہہ دوں نا، اس دعا میں شاید وہ لالچ نہیں تھی اس لیے تعارف نہیں کروایا گیا، ورنہ یہ میرا خیال بیمار و نمار جلد نمبر 12 ادھر رکھی ہوئی ہے، کتابوں سے بھی اندازہ ہو رہا ہے، کسی عام گھر میں ذکر نہیں ہو رہا، اہل علم حضرات ہیں. بہار الانوار میں یہ دعائے عہد موجود ہے. کیوں نہیں بتایا گیا، کیوں نہیں ہم تک یہ پیغام پہنچایا گیا؟ تو ایک بانی نے عالم دین سے کہا جی امام وقت کا، زمانے کے حسین کا ذکر کریں. تو آگے سے وہ پڑھنے والا عالم دین کہتا ہے جی سنو واسطے کوئی تیار نہیں. وہ بانی کہتا ہے جی تیار کس نے کرنا تھا؟ تمہاری ذمہ داری تھی نا تیار کرنا. تو آؤ ہم اپنی ذمہ داریوں کو تلاش کریں. بحث تو اس نہج پہ پہنچ گئی ہے، بحث اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ امام آئیں گے تو یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا، یا یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا تو امام آئیں گے. سلام، میری بات سمجھ میں آئی ہے نوجوان دوستو؟ بیٹا آپ کا ٹیک لگا کے بیٹھنا تکلیف دیتا ہے. بزرگ تو بیٹھے ہیں، دیکھیں نا کتنے بزرگ ماشاءاللہ جوان بن کے بیٹھے ہیں، نمایاں ہیں سب کا رنگ ضعیفی، مگر عشق کا ابھی بھی ان کا جمع ہے. ٹھیک ہے، ہمت کرنی میرے بیٹا، بس زیادہ تر میں تو زحمت دیتا ہی نہیں آپ کو. تو ہم بات کیا کر رہے تھے میرے دوستو؟ جی چلو ہم بات کرتے ہیں نصرت کے حوالے سے. اے صاحبان ایمان کیا کرو؟ ناصر بن جاؤ. کس کے؟ اللہ کے. کیسے؟ کما جیسے عیسیٰ کے حواری عیسیٰ کے مددگار بنے تو کیا بنے؟ اللہ کے مددگار بن گئے. تو میں کہتا ہوں میرے دوستو عیسیٰ کی مدد اگر اللہ کی مدد ہو سکتی ہے، محمد کی مدد اللہ کی مدد نہیں ہو سکتی، علی کی مدد اللہ کی مدد نہیں ہو سکتی، حسن کی مدد اللہ کی مدد نہیں ہو سکتی، حسین کی مدد اللہ کی مدد ہو سکتی ہے نا. تو پھر میں سارا خلاصہ ہی بیان کر دوں، اگر عیسیٰ کی مدد اللہ کی مدد ہے تو عیسیٰ کے مولا کی مدد بھی اللہ کی مدد ہو سکتی ہے. تو میرے دوستو آپ زیارت بار سے یقیناً پڑھتے ہوں گے، پڑھا کرو. میں نے اس دن بھی کہا تھا دعائے عہد یہ تو زندگی کا جینا مرنا بنا لینا. جتنے رشتے ہیں خدا کی قسم یہ سانسوں کے رشتے ہیں. سانسوں کی ڈور ختم، رشتہ ختم، سب ختم ہو جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں پھر؟ یہ نہیں کو کہتا چار پائی پڑھ گئے تو یہ کوئی نہیں کہتا اللہ نہ کرے کو چلا جائے تو ابو کو لے آؤ، یا نہیں میت کو لے آؤ. وہ سب ایسی ہے نا، میت کو اس طرح کرو، میت کو اس طرح کرو.
پھر سانسوں کی دور ختم، رشتے ختم. ہاں لیکن ایک رشتہ سانسوں کا نہیں، روح کا رشتہ، اس رشتے کی وجہ سے تمہاری قبر میں ویلیو ہے، اس رشتے کی وجہ سے حشر میں ویلیو ہے. اور وہ رشتہ کون سا ہے؟ رشتہ امامت ہے. آؤ اس رشتے کو نبھانے کے لیے ہم اپنی ذمہ داریاں تلاش کریں. جی اگر آپ کیا کہہ رہا تھا میں زیارت فارسہ میں آپ کہتے ہیں نا یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، جس میں یہ بھی آپ اظہار کرتے ہیں کاش میں بھی کربلا میں ہوتا اور اپنے مقام فوز عظیم کو پا لیتا. جی آپ 2 دن سے ہمیں نصرت 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 کا پیغام دے رہے ہیں، تو نصرت پیغمبر خدا نے بھی کہا میں اللہ کا رسول ہوں، کون میری نصرت کرے گا؟ تو میں پوچھتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، بھائیان بڑا کلمہ پڑھتے ہو لبیک لبیک یا رسول اللہ، نبی پاک نے نصرت مانگی تم نے کیوں نہیں کی؟ تو کیا جواب ہے؟ جی وہ اپنا 11 ہجری سے پہلے کی بات ہے، ہم اس دور میں ہیں تو ہم اس وقت تھے نہیں، یہی جواب ہے نا. اچھا جی جنگ صفین مولا علی نے کہا کون میری نصرت کرے گا؟ کیوں نہیں کیا آپ نے یا علی کا دم بھرنے والے؟ جی کیا جواب ہے؟ ہم تھے نہیں. ٹھیک ہے جی. سرکار سلطان سبز قبا امام حسن مجتبی علیہ السلام وہ جب مدائن کے معاملات بگڑ گئے، حالانکہ بیعت کرنے والے کتنے تھے؟ 40,000. بیعت کرنے والے کتنے؟ 40,000. اور سلطان سبز کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش مجھے 16 مل جائیں. بیعت کرنے والے کتنے؟ 40,000. اور مولا کتنے کی طلب کر رہے ہیں؟ مجھے 16 مل جائیں، میں وہ جنگ کروں جب تک یہ راہ راست پہ نہ آ جائیں میں حسن اپنی تلوار نیام میں نہ ڈالوں. 40,000 میں کتنے ڈھونڈ رہے ہیں؟ 16. یعنی کہ نصرت سلطان سبز کبابی مانگ رہے ہیں. بھئی کہاں تھے تم؟ کیا جواب ہے؟ جی ہم اس وقت تھے نہیں. اچھا یا حسین کا دم بھرنے والے، نیازیں لنگریں تقسیم کرنے والے، ٹھیک ہے سلام ہے، بڑا کچھ کر رہے ہو، لیکن تمہیں پتا ہے آپ یہ دعا بھی کرتے ہیں عشق صدر الحسین. کیا مطلب ہے اس کا؟ شاباش نوجوان دوستو، عشق یا رب الحسین بحق الحسین، اے حسین کے رب حسین کا واسطہ عشق صدر الحسین، حسین کے سینے کو ٹھنڈا کر دے. عشق صدر الحسین، توجہ رکھنا میرے دوستو، کیا کر دے؟ امام حسین کے سینے کو ٹھنڈا کر دے. کس سے؟ لنگر سے، ماتم سے، مجلس سے، عزاداری سے، کس سے؟ جلسے جلوسوں سے. مولا کے سینے کو ٹھنڈا کر دے. کس سے ٹھنڈا کر دے؟ بظہور الحجت ابن الحسن علیہ السلام، امام زمانہ کے ظہور سے امام حسین کے سینے کو ٹھنڈا کر دے. تو میرے دوستوں امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں کتنا وسیع و عریض استغاثہ حل من ناصر. تو سوال پیدا ہوا نوجوان ہے جب بچوں سے پوچھا جائے کہ آپ نے امام حسین کی نصرت کیوں نہیں کی تو کیا جواب دیں گے؟ جی ہم وہ 61 ہجری کا واقعہ، یہ 43 ہجری گزر رہی ہے، لیکن ہم اس وقت بظاہر نہیں تھے. شاباش. شدید ان کے بعد امام زین العابدین کا زمانہ آیا، اب آپ نے نصرت کیوں نہیں کی؟ نصرت تو وہ بھی مانگ رہے تھے. جی ہم تھے نہیں. 5ویں امام کا زمانہ آیا، نصرت کرو. حالانکہ 5ویں امام کے زمانے میں پتہ ہے نصرت کیا تھی؟ پتہ ہے امام زمانہ کے امام 5ویں مولا کے دور میں نصرت یہی تھی، توجہ سے علم حاصل کرو. میرے مولا نے علم کے سینے کھول دی. 6 مولا کا دور آیا، نصرت کرو. کہاں تھے؟ جی ہم تھے نہیں. چلتے 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 آپ کو پتہ ہے تمہارے 7ویں مولا 14 سال قید رہے. 14 سال میں لوگ کربلا جاتے تھے، زیارات پہ اس کو دور میں بھی جاتے تھے. تاریخ اٹھا کے دیکھنے سب سے زیادہ جو خمس اکٹھا ہوا ہے وہ تمہارے 7ویں مولا کا دور ہے. اتنی خمس کو اہمیت تھی. خمس دے دیتے تھے، پہنچا دیتے تھے، بس خمس دے کے سمجھتے تھے ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی. توجہ میرے دوستو، خمس پہنچا دیتے تھے
لیکن زمانے کا امام زندان میں قید تھا. ہزاروں کی تعداد میں زیارت امام حسین کے لیے کربلا پہنچتے تھے، لیکن حسین کا بیٹا 14 سال سے قید تھا، کوئی ملاقات کا احتجاج نہیں کرتا تھا. چند گنتی کے یہ وجہ کیا تھی؟ اصل میں وہ ذمہ داریاں جو تھیں، ہم ثواب کے چکر سے نکلے نہیں. یہ ثواب ہے، یہ سب ٹھیک ہے، یہ لالچ دیا جاتا تھا. ایک زمانہ تھا کہ ثواب کے لیے کام کیا جاتا تھا. بسم اللہ یہ نام پاک لگانا، اگر پوچھا جائے بچوں سے یہ یا ابوالفضل العباس سبحان اللہ لگانے کا کیا مقصد ہے؟ جی خیر و برکت، جی ثواب. یار صرف خیر و برکت تک کیا بھی روکے رہیں گے یا کچھ آگے بھی ہے اس کا معاملہ؟ خدا کی قسم اس ثواب کے دائرے سے اگر نکل جاتے تو تیرا 7واں امام 14 سال قید نہ رہتا. کیوں نے نصرت کی؟ جی ہم تھے نہیں، یہ ہمارے دور کی بات کرو. امام حسن عسکری صاحب کا زمانہ آ گیا، امام نے بھی کہا تھا کوئی ہے جو ہماری نصرت کو آئے. جی کیوں نہیں کی؟ ہم تھے نہیں. جی سمجھ آ گئی، 11 اماموں کا دور گزر گیا، آپ تھے نہیں، ہم سب تھے ہی نہیں. لیکن جس دور میں ہو وہ تمہارا زمانے کا امام، سب کو پتا ہے خون رو رہا ہے، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. اور یہ عزاداری کیوں شروع کی گئی؟ اور یہ عزاداری میں لازم ہے دعائے تعجیل کا پڑھنا، دعائے امام زمانہ کا تلاوت کرنا. خدا کی قسم یہ ہیں تو چند تھوڑے سے الفاظ اس کے بارے میں شیخ صاحب فرمایا گیا، جو بندہ دعائے امام زمانہ تلاوت کرتا ہے خدا کی قسم ایسے ہے جیسے جنگ صفین میں علی کی مدد کرتا ہے. اس دعائے امام زمانہ کو جو تلاوت کرتا ہے ایسے ہے جو میدان کربلا میں امام حسین کے سامنے آتے ہوئے تینوں کے سامنے اپنا سینہ تان کے کھڑا ہو گیا. اس توازو اس طرح تلاوت کرو. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے جی جس دور میں تم ہو وہ بھی تو آج یہی استغاثہ کر رہے ہیں نا، کوئی ہے جو میری نصرت کو آئے، کوئی ہے جو میری طرف توجہ کرے. ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ تو جی سوال پیدا، جی ہم تیار ہیں، اگر ہم صبح صبح اپنا آرام چھوڑ کر یہ ٹائم نکال سکتے ہیں اتنے مصروف دور میں تو ہم تیار ہیں. لیکن ہم نے جس کی نصرت کرنی ہے وہ کہاں ہے؟ کیسے نصرت کی جائے؟ تو نصرت ضروری نہیں تلوار لے کے میدان میں اترا جائے. جی وہ تو غیب ہیں جن کی نصرت کرنی ہے. غیب سے کیا مراد ہوتا ہے کہ وہ بالکل لا تعلق ہیں، ڈسکنیکٹ ہیں، بالکل پردے میں چھپ کے بیٹھ گئے ہیں. بھئی غیبت سے مراد، غیبت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حجاب بالنظر، ایک ہے حجاب بالمنظور. حجاب بالنظر جس کو آپ نے دیکھنا ہے تو اس کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک ایسے پردہ حائل کر دیا جائے، ایک پردہ حائل، ٹھیک ہے نا، یہ ہے حجاب بالنظر، آنکھوں کے آگے پردہ ہے. ایک ہے حجاب بالمنظور. بھائی توجہ کر رہے ہیں، صلوات پڑھیں، کچھ سوئے ہوئے کچھ نہیں. حجاب بالمنظور یعنی کہ جس کو آپ نے دیکھنا ہے وہ بالکل برقعے میں پردے میں چھپا ہوا ہے، یہ ہوتا ہے حجاب بالمنظور. اب مولا حجاب میں ہیں جن کی آپ نے نصرت کرنی ہے، جو آپ سے نصرت مانگ رہے ہیں وہ پردے میں ہیں. تو کیا ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ آیا مولا اگر پردے میں ہیں تو کیا وہ حجاب النظر ہیں یا حجاب المنظور؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ ہماری آنکھوں کے آگے پردہ ہے یا مولا چھپے ہوئے ہیں؟ یہ کیا جواب ہے؟ زندہ باد. اس طرح ہماری آنکھوں کے آگے پردہ ہے. اچھا اگر ہماری آنکھوں کے آگے پردہ ہے تو پھر یہ ہماری آنکھوں کے آگے پردہ کس نے دیا؟ کیا مولا نے ہماری آنکھوں کے آگے پردہ دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے یہ پردہ؟ تو پتہ چلے گا پردہ کسی نے نہیں دیا. کسبت ایدیہم، دعائے عہد کے جملے ہیں، یہ اپنے ہی ہاتھوں کا سب کچھ کمایا ہوا ہے. یہ ہماری آنکھوں کے آگے جو پردہ ہے کسی نے نہیں دیا، یہ ہماری آنکھوں کے پردے اپنی ہی اعمال کی وجہ سے ہیں. علماء یہاں تک فرماتے ہیں 70,000 پردے نیکیوں کے ہیں، 70,000 پردے غلطیوں کے، گناہوں کے ہیں. جی گناہوں کو تو پردہ سمجھ لیا جائے کہ جی یہ غلطی کی، یہ پردہ میری آنکھوں کے آگے آ گیا، تو یہ نیکی کا پردہ کیسے ہوتا ہے؟ توجہ ہے دوستوں؟
تو فرمایا گیا نیکی کا پردہ جب انسان کوئی اچھا کام کرے تو یہ کہتا ہے نا وہ جی میرا ہی کام سی یہ میں کیتا ہے، میں بڑی مشکلات جو گزر کے میں تو تک پہنچے ہیں، یہ میرا ہی کام ہے. فرمایا جیسے جیسے وہ کہتے ہیں نا میں نے کیا، میں نے ایسے کیا، میں زیارتوں پہ گیا جناب میرا یہ، تو فرمایا جیسے وہ یہ اپنی ذات کو ہائی لائٹ کرتا ہے آنکھوں کے اور مولا کے درمیان پردہ حائل ہوتا ہے. اگر یہ کہے کہ میرے کریم مولا نے توفیق دی تو ان کی دی ہوئی توفیق سے میں نے کیا، تو تم پردے سے بچ جاؤ گے. پھر آگے فرمایا گیا کہ تم کوئی اچھا کام کرو، اتنا اچھا کام کرو اس اچھے کام کا تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ یار اس کا نتیجہ کیا ہے. مثال کے طور پہ اپنے معیار سماعت کی طرف بلند رکھنا. میں ایک مثال دینے لگا ہوں. انسان نماز پڑھنی چاہیے. شیعہ کی پہچان اس دور میں پتہ یہ ہوتی تھی سب سے پہلے مسجد میں جانا، سب سے بعد میں مسجد میں آنا. شیعہ کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہوتا تھا نماز کے بعد جو زیادہ دیر تعقیبات پڑھے پتہ چلتا تھا یہ علی کا شیعہ ہے. نماز پڑھنا بہت بڑا عمل ہے لیکن اتنے خزم و خشوع سے پڑھے، اتنے خزم و خشوع سے چڑھے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میری نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے ختم کہاں پہ ہوتی ہے. جی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ جی تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر. ختم کہاں پہ ہوئی میرے دوستو؟ زندہ باد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ آخری سلام واجب ہے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ پوچھ لینا علماء سے، یہ مستحب ہے. پتہ ہونا چاہیے میری اس پوری نماز میں واجب کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں. اس کا مطلب اگر آخری سلام نہ کیا آپ کی ساری نماز گئی، پھر پڑھنی پڑے گی. اس کا مطلب آپ نے قیام کیا سلام کے لیے، رکوع کیا اس آخری سلام کے لیے. صرف آپ ہی نہیں برادران سے بھی پوچھ لیں ان کی نماز بھی یہیں پہ ختم ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ الگ بات ہے. آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے اس مومن سے بھی ہاتھ ملاتے ہیں، اس مومن سے بھی لاشعوری طور پر ہاتھ ملاتے ہیں، اور وہ بھی السلام کبھی ادھر دیتے ہیں السلام ادھر دیتے ہیں. میں مثبت بات کرنے لگا ہوں. خدا کی قسم کبھی تو غور کرو، کبھی تو مشن کو سمجھو. یہ ہم نے جو آخری بات السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہاں ہے، کس کو کہا ہے؟ آنے والا بندہ کمرے میں کہے گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آگے وہ کوئی نہ پوچھنا تو پڑے گا نا جی یہ آخری سلام آپ کس کو کر رہے ہیں. ہماری ساری رکوع سجود قیام کا مقصد یہ آخری سلام تھا. لاشعوری میں آپ ہاتھ بھی ملاتے ہیں جہاں تک مومنین تک جائے وہ بھی ادھر ادھر دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا کی قسم کوئی مانے یا نہ مانے عارفین نے یہی کہا ہے یہ جو تم نماز میں آخری سلام پڑھتے ہو یہ اپنے زمانے کے امام کو کرتے ہو. اتنی دیر ہو گئی سلام پڑھتے 10 20 سال 40 سال 50 سال ہو گئے، کبھی تو اس نیت سے پڑھو نا. آج انشاءاللہ شاید میں جب کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور جس کو کر رہا ہوں اس کی اپنی شریعت ہے. سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. کب میرے کان اس قابل ہوں گے کہ زمانے کا امام کہے گا علیکم السلام. مقصد یہ ہے. اب دیکھیں ہے اچھا عمل ہے، نیکی کا عمل، لیکن لاپرواہی اتنی ہے، توجہ نہیں ہے. اسی لیے برادران بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ شاید لاشعوری طور پر وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. شاید ادھر سے کوئی کہہ دے وعلیکم السلام السلام، شاید ہی توجہ جناب ڈھونڈ تو وہ بھی جواب ہی رہے ہیں نا. انگلی اٹھانا آسان ہے. تو میرے دوستو میں بات کر رہا تھا کوئی بھی عمل کرو اس کی روحانیت تک پہنچو، اس کا مقصد کیا ہے. اسی طرح ہے نماز عمل لیکن پتہ ہی نہیں. نماز پڑھو بسم اللہ پڑھو ضرور پڑھو، لیکن خدا را نماز کی شرائط کو اگنور نہ کرو. وہ جو شرائط ہیں ان کو مضبوطی سے تھام لیں.
اگر تھامو گے تو پھر انشاءاللہ آپ اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے، پا لو گے۔ اسی لیے ابی ابن کعب یاد ہوگا نا، وہ پرانا واقعہ، نماز پڑھ رہا تھا، پیغمبر خدا آواز دے رہے تھے ابی ابی ابی، وہ دیر بعد آیا، سرکار فرماتے ہیں میں تجھے بلا رہا تھا، جی میں نماز پڑھ رہا تھا، فرمایا تجھے نماز بتائی کس نے؟ خدا کا ذکر باعجز خضوع و خشوع کرو، خدا کا ذکر باعجز خضوع و خشوع کرو، بھائی جان کے بیٹھنے تک خدا کا ذکر باعجز خضوع و خشوع کرو، خدا کا ذکر باعجز خضوع و خشوع کرو، کھڑے نماز میں ہو جاؤ اور رکوع کرو، خدا کا ذکر باعجز خضوع و خشوع کرو، کھڑے نماز میں ہو جاؤ اور رکوع کرو، رکھو جو سجدے میں سر اور پکارے تجھ کو زمانے کے امام، نماز چھوڑ کے اس کی طرف رجوع کرو، نماز چھوڑ کے اس کی طرف رجوع کرو۔ میرے عزت مآب سامنے، یہ ہمارے نیک عمل کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے حجاب ہٹ جائیں، ہم اپنے اس منصور تک پہنچ جائیں جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، نصرت۔ ہم اپنے اس منصور کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو میرے عزت مآب سامعین، یہ ہمارے اعمال کرنے کا، آئیں مجالس میں آئیں، بھائیان سے میری بات بھی ہو رہی تھی، جب بھی بیٹھیں ضروری نہیں ہے جی میں ان کو جانتا ہوں، بھائی اللہ جانے کس روپ میں کون آیا بیٹھا ہے، ہمیں کیا پتا۔ سنا ہے محفل جن کے محفل ہو وہ محفل میں ضرور آتے ہیں، آنکھوں کو منتظر بناؤ۔ دعائے لطفہ کے جملے کیا ہیں؟ افسوس ان آنکھوں پر جنہوں نے دنیا کی ہر چیز کو دیکھا اور اپنے وقت کے امام کو نہ دیکھا۔ تو بھائی ہماری بات چل رہی تھی، نیکیوں کے پردے بھی ہوتی ہیں، غلطیوں کے پردے بھی ہوتے ہیں، ان پردوں کو ہٹایا جائے یا کاٹ کے رکھ دیا جائے؟ ہٹایا ہوا پردہ دیکھیں، ہٹایا پھر آگے آ گیا، ہٹا ہوا پردہ کبھی بھی آگے آ جائے گا۔ تو میرے دوستو خدا کی قسم اس پردے کو کاٹنے کے لیے بہترین موقع ہے آج مجلس امام حسین علیہ السلام، بہترین موقع ہے۔ یہ گنتی کے دن جلدی جلدی گزر رہے ہیں۔ میں نے پہلے دن گزارش کی تھی یار اپنا وقت ضائع نہ کرنا، یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیسے پڑھ رہا ہے، یہ کیوں، ہاں کوئی مسٹیک ہو گئی ہے اس کو طریقے سے کہیں بھائی جان اپنا رویہ بدلیں، اور کم از کم پہلی نصرت میرے دوستو، پہلی نصرت جو آج آپ کے حصے آئی ہے تلوار نہیں ہے، پتہ ہے کیا ہے؟ پہلی نصرت یہ ہے ادب کا رائج کرو۔ ادب نہیں رہ گیا، اگر ادب نہیں تو پھر مراد نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بادب با مراد۔ اس کا مطلب اگر آپ نے مراد لینی ہے تو پھر شاباش، زندہ باد، ماشاءاللہ، سمجھدار بنے ہیں، ادب کرو۔ میرے دوستو ادب کے حوالے سے کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے نا، جس کے احترام میں، جس بیوی کے احترام میں امام الانبیاء سید الانبیاء اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، اتنا ادب تو ہونا چاہیے نا کہ جس کے احترام میں، جس آقا زادی کے احترام میں سید الامام الانبیاء اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، کیا پھر ہمارا حق بنتا ہے اس طرح بے رخی سے ان کا ڈائریکٹ نام تلاوت کریں؟ ادب ہے نا۔ دیکھیں ماں کا نام، ہم ابھی تک گناہ ثواب کے چکر سے نہیں نکلے، جب تک اس چکر میں پڑے رہیں گے۔ دیکھیں دنیا کے کوئی بھی کام ہے میرے دوستو، بے شک آپ یہاں آئے مجھے معاف کر دینا اگر دل اداری ہو، میں مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی کام ہے دنیا کا، چاہے آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں، پرائیویٹ ملازم ہیں، یا دین کا کوئی کام کر رہے ہیں، دو ہی کام ہیں کرنے کی وجہ، یا لالچ ہے یا ڈر ہے۔ ایسی ہے نا، مثلا بندہ جاب پہ جا رہا ہے، لالچ ہے تنخواہ ملے گی، نہ گیا یا مسئلہ بن جائے گا، پیشی ہو جائے گی، تو یہ کیا ہے؟ ڈر ہے۔ اسی طرح اچھے اعمال کرنا یا ڈر ہے یا لالچ ہے، ڈر جہنم کا، لالچ زندہ باد، لالچ جنت کا، ڈر جہنم کا۔ ایسی ہے نا، دو ہی کام ہیں، یا دین کے یا دنیا کے، دو ہی وجہ سے ہو رہے ہیں، یا ڈر کے ہو رہے ہیں یا پھر
لالچ سے ہو رہے ہیں. اور میرے مولا فرماتے ہیں نہ لالچی بندہ کسی کام کا, نہ بزدل بندہ کسی کام کا. حالانکہ امیر کائنات نے بہت پہلے اشارتاً اپنے شیعوں کو, آنے والی نسلوں کو یہ بتا دیا تھا عمل کر کے, اے بارے اللہ میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں, بلکہ تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں. وہ علی تھا جو اللہ کو کہہ رہا تھا ہمارا فریضہ یہ ہے مولا نہ ہم تجھے جنت کے لالچ سے مانتے ہیں نہ جہنم کے خوف سے مانتے ہیں, صرف اس لیے مانتے ہیں کہ تجھے ماننا رسالت کا اجر ہے. عزاداری, میرے مولا کا عزادار بننا, مجالس میں جانا, مجھے یہ بتائیں یہ واجب ہے یا مستحب؟ شاباش شاباش, ہمت کرنی ہے, پریشان نہیں ہونا میرے دوستوں, ہمت. عزاداری واجب ہے یا مستحب ہے؟ نہ واجب ہے نہ مستحب ہے, نہ واجب ہے نہ مستحب ہے. اور جب سے بھی آگے بات نکل جائے گی نہ واجب ہے نہ مستحب ہے, جی پھر کیا ہے؟ خدا کی قسم عزاداری نہ واجب ہے نہ مستحب ہے, خالصاً اجر رسالت ہے. اجر کیا ہوتا ہے؟ اجر رسالت کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بھائی جان اجر؟ آپ نے یہی قمیض پہنی ہے, علماء نے ہمیں یہ مثالیں سمجھائی ہیں, یہی قمیض پہنی ہے, ساری قمیض کی قیمت دے دی, ایک بٹن لگوایا, بٹن کی اجرت نہ دی, بٹن کی اجرت نہ دی. پہنی ہوئی قمیض سے ہمارے رسول کی شریعت کہتی ہے نہ کوئی واجب قبول ہوگا نہ کوئی مستحب قبول ہوگا. او بندہ خدا یاد رکھنا, اگر اللہ کی بارگاہ میں اپنا کوئی واجب قبول کروانا چاہتا ہے, کوئی مستحب عمل قبول کروانا چاہتا ہے, تو محمد کی رسالت کا اجر ادا کر. اور اجر صرف اتنا ہے, زمانے کے امام کی نصرت کی تیاری کر. ورنہ نہ تیرا واجب نہ تیرا مستحب, سارے عمل تیرے رہ جائیں گے. اور یہ اجر رسالت ہے, اور یہ رسالت کا اجر ادا کرنے کے لیے تو تھوڑے آگے ہو جائیں, درود پڑھتے ہوئے آگے بھی آ جائیں. تو میرے دوستوں اپنا اجر, رسالت کا اجر ادا کرنے کے لیے ایک ہوتی ہے محبت, ایک ہوتی ہے مبدت. بڑی ماشاءاللہ اپنی تعریف سنیے, میں پہلی دفعہ نہیں کرنے لگا. محبت کیا ہے جی؟ جس سے چاہے کرو یار, آپ کی مرضی, اپنے بچوں سے کرو, اپنے ماں باپ سے کرو, بہن بھائیوں سے کرو, گھر والوں سے کرو. محبت میں جناب کی مرضی ہے, گھر سے کرو, مکان سے کرو, جہاں چاہو. لیکن مبدت کیا ہے؟ مبدت میں مرضی نہیں, مبدت صرف اس کے ساتھ جس کے بارے میں حکم رسول ہے. اگر مودت کا جناب نے ماں میرے حق ادا کرنا ہو, کیسے کریں گے؟ کیسے کیا جائے گا مودت کا حق ادا؟ بندہ کہے جی مجھے مودت ہے, اور وہی کہے یار کل میرے ساتھ کوئی مشکل ہے آنا, لیکن وہ کہے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن کل میں نہیں آ سکتا. تو مودت کا حق ادا کرنا, گناہگار بھی ہوتے ہیں کہ جو اور ہیں, بندہ بشر ہے نا. آؤ آج اس مودت کے لیے اپنے اپنے پسندیدہ علماء سے کل ترجمہ کروا کے آنا. خدا کی قسم لاکھ علم کے گھوڑے دوڑا لو, لاکھ آپ علم کی ڈکشنریاں دیکھ لو, جب بھی مودت کا ترجمہ کریں گے جی مودت کیسے ہوتی ہے, مودت کیا ہوتی ہے, محبت کس طرح ہوتی ہے مودت, تو ایک ہی جواب ملے گا. او بھولے بھالے شیعو, مودت کو ہی تو نصرت امام کہتے ہیں. بھئی وقت کا امام موجود ہو, وقت کے امام کی موجودگی میں, مثلا امام حسین موجود ہیں, وقت کے امام ہیں, امام برحق ہیں, اور امام کی موجودگی میں بندہ یزید کی بیعت کرے, چھوٹی غلطی ہے؟ شاباش, بہت بڑی غلطی. اچھا بھئی علی جیسا امام موجود ہو, علی جیسے امام کی موجودگی میں, برحق امام کی موجودگی میں کسی غیر کی بیعت کی جائے, امام کو چھوڑ دیا جائے, یہ قابل معافی ہے غلطی؟ یہ عجیب و بری بات لگتی ہے نا
کہ بھئی امام، اور پھر یہ بھی رکھیں اگر امامی حق منصوص من اللہ ہے، اللہ بیچتا ہے، تو امامی باطل کون بیچتا ہے؟ حجت حق قرآن پاک کی آیت ہے، حجت بالغہ، حجت باحثہ، ایک حجت حق ہے، ایک حجت باطلہ ہے۔ اگر امام حق اللہ کی طرف سے آتے ہیں تو جناب غور کرو امام باطل کس کی طرف سے آتے ہیں؟ خدا کی قسم بڑی ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں، شاید یہ بات آپ کو تھوڑی دیر کے لیے عجیب و غریب لگے، لیکن مطمئن جانا انشاءاللہ ہوائی بات نہیں ہوگی، پوچھ لینا، ورنہ کتابیں یہی موجود ہیں۔ خدا کی قسم اگر امام حق اللہ کی طرف سے آتا ہے تو خبردار ہوشیار رہنا، امام باطل بھی اللہ ہی بھیجتا ہے، وہ اس لیے بھیجتا ہے سزا کے طور پر۔ اگر تو نے امام حق کو قبول نہ کیا ایسی خطرناک سزا ہوگی، چل پھر امام باطل کو مار ذلیل ہو جا۔ یہ موقع ہوتا ہے، امام حق پہلے آتا ہے۔ یاد ہے نا عبداللہ ابن عمر، او امام حسین خود جا کے کہہ رہے ہیں آؤ اس ہاتھ پہ بیعت کرو، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ نہیں، وقت گزرا کربلا کے بعد، او حجاج بن یوسف آیا، چل کے گیا بیعت کرنے کے لیے، جی میں بیعت کرنے آیا ہوں۔ غلام کہتا ہے چل چل رات ہو گئی ہے، صبح آنا، یہ تیرے بیعت کا ٹائم ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں نے حدیث پڑھی ہے نبی پاک کی، اگر کوئی بندہ بیعت کیے بغیر مر گیا، گلے میں کلاتا نہ ہوا، ابھی جو بھائیان نے دعائیں ہیں پڑھ کے آپ کو یہ پرومس کروایا ہے، اللہم انی اجدد لہ فی صبیحاتی یومی عہدن عہدن و عقدن، یہ جو فتوہ ہے تو فرمایا جس کی گردن میں یہ نہ ہوا، کون کہتا ہے؟ عبداللہ ابن عمر، نہ ہوا اس کی موت حرام کی موت ہے۔ امام آئے دروازے پہ، ہاتھ آگے بڑھایا نہیں کی، جب آیا حدیث سنائی تو حجاج بن یوسف لیٹا ہوا تھا، اپنا پاؤں آگے کر کے کہتا ہے چل پیر پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر، عزت سے بیعت مانگی نہیں کی، چل پھر امام باطل آیا، ذلیل بھی ہوا، بیعت بھی کی۔ تو میرے دوستوں یہ ایک اہم پیغام ہے، مت سوچیں کہ ہماری لاپرواہی نہیں، ہم میں اگر اللہ نے انسان بنایا ہے تو ہم نے اپنی انسانیت کی یہ ذمہ داری پوری ہر حال میں کرنی ہے، نصرت کرنی ہے۔ اگر امام حق کی کرو گے تو بقا پا جاؤ گے، بقیت اللہ کے ساتھ باقی رہ جاؤ گے۔ اگر بیعت حق سے غافل ہو جاؤ گے، غفلت اختیار کرو گے، پھر یاد رکھنا تاریخ تصویر کے دونوں رخ دیکھا کرو، یاد رکھو پھر امام باطل پیچھے تیار کھڑے ہیں، وہ تمہیں ذلیل بھی کریں گے، اپنی بیعت بھی کروائیں گے اور فنا بھی ہو جاؤ۔ آج وقت ہے، مثال دیتا چل ہے ہماری درسگاہ کربلا، یہ میرے مولا جب مدینہ سے چلے اور کتکتانیہ کے رستے سے ہوتے ہوئے مقام فید پہ جب پہنچتے ہیں تو ایک خیمہ لگا ہوا ہے، خیمے کے باہر گھوڑا تلوار، یعنی کہ اس دور میں عرب کا یہ رواج ہوتا تھا، جو بہادر پہلوان کوئی جنگجو ہوتا تھا اپنا الگ سے خیمہ لگا کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا تھا۔ میرے مولا کا یہ قافلہ مقام فید سے گزر رہا ہے، گزرتے جب میرے مولا کی نظر پڑی وہ خیمہ ہے تو مسروق بن جوفی، مسروق پتہ آپ کو یہ مؤذن تھے مولا کے، ہر جگہ پہ یہ مسروق ہی اذان دیتے تھے، جوفی قبیلے کے ہیں، مسروق کہتے ہیں، تو پتہ کرو یہ کس کا خیمہ ہے؟ یہ دیکھ کہتا ہے جی سرکار میں نے پہچان لیا یہ حر جوفی کا خیمہ ہے۔ کس کا؟ حر جوفی، عبید اللہ ابن حر جوفی، ایک ہے حر بن یزید ریائی جو علیہ السلام بن گئے، یہ ہیں حر جوفی۔ اس کو جب دیکھا سرکار یہ اس کا خیمہ ہے، اچھا جاؤ اس کو پیغام دو کہ مجھ کو میرا حق دے، اللہ اکبر، مجھ کو میرا حق دے۔ بھائی جان یہ عبداللہ تعریف میں ایسے کہتا ہوں، یہ مالدار بھی ہے، جنگجو بھی ہے، بہادر بھی ہے، شیعان علی سے بھی ہے، عام بندہ نہیں۔ مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں ہمارا حق دو۔ کیا ہوتا ہے امام کا حق؟ بولو بولو بولو، ڈر کے کیوں بول رہے ہیں؟ نصرت مولا کا حق ہوتا ہے، زمانے کا امام دینے آتا ہے، لینے صرف نصرت آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں ہمارا حق دو۔ پتہ ہے یہ اور جو بھی کیا کہتا ہے؟ جی مولا یہ میری تلوار پورا عرب جانتا ہے، لوہے کو بھی کاٹ کے گزرتی ہے، مولا پورے عرب میں میری سواری، میرا گھوڑا بڑا تیز رفتار ہے، سرکار میرا گھوڑا لے جائے۔
سرکار اتنی درہم و دینار دیتا ہوں، لے جائیں۔ سرکار فرماتے ہیں ہم تجھے مانگنے آئے ہیں، تو آ۔ سرکار میری مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ سرکار میں نہیں جا سکتا، میری جوان بیٹی ہے، میری بیوی ہے، تو یہ معاملہ پھر میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اگر میں آپ کے ساتھ چلا گیا تو سرکار پھر میری بیٹی، میری بیوی، خدا کی قسم زمانے کا امام فرماتا ہے بندہ خدا یاد رکھ، ہم صرف تجھے نہیں ماننے آئے، ہم وہ امام حق ہیں جو عزتوں کے بھی محافظ ہیں۔ تو اپنی حفاظت آپ نہیں کر سکتا، ہم ہیں عزتوں کے محافظ، ہمیں ہمارا حق دے۔ مولا دولت لے جائیں، گھوڑا لے جائیں، یہاں پہ نمائندے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جناب حور بن یزید نہ عہد ایک فرزند بڑی ناقابل معافی غلطی ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ سارا قطار حضرت حور رعائی رو بھی رہے ہیں اور اپنے آپ کو نوچی رہے ہیں، اور یہ تو نے کیا کیا، اور یہ تو نے کیا کیا۔ لیکن خدا کی قسم جب حق کی تنویر ملی، روشنی ملی، پھر نہ بیٹی کی پرواہ کی، نہ بیوی کی پرواہ کی، بس مولا کی نصرت کے لیے لبیک کہا، مولا کے دروازے پہ آئے۔ آنے والے دروازے پہ اتنا قریب دروازہ تھا، انہوں نے غلطی جتلائی نہیں۔ اور تو نے کل کیا کیا، اتنی محبت کی، پھر کربلا سے لے کے شام تک، شام سے واپس پھر کوفہ تک، اس کی بیٹی بھی محفوظ رہی، اس کی بیوی بھی محفوظ رہی۔ اور دوسری طرف دیکھیں وہی حور جو بھی مالدار بھی تھا، شیعت کا بھی دعویٰ تھا، لیکن عزتوں کا محافظ آپ بنا۔ واقعہ کربلا کے بعد ابن زیاد کے دربار میں آ کے کہتا ہے مجھے حسین نے بلایا تھا، مجھے حسین نے کہا تھا میری نصرت کرو۔ بیت اللہ ابن زیاد کہتا ہے تو پھر گئے کیوں نہیں؟ کہتا نہیں میں نے انکار کر دیا۔ اچھا انکار کر دیا تو کیا تو نے میرے لشکر کا ساتھ دیا؟ سر جھکا لیا۔ فوراً سپاہیوں کہتا ہے جلدی کرو، اس کمینے کے سارے گھر والے گرفتار کر کے بڑے دربار میں لے آؤ۔ یہ وہ کمینہ ہے نہ حق کا ساتھ دیا نہ باطل کا ساتھ دیا، اور جو حق اور باطل کا ساتھ نہ دے تو تمہارے علی کا جملہ ہے قیامت والے دن برا ہوگا اس بندے کا جس نے نہ حق کو پہچانا نہ باطل کو پہچانا۔ بڑے دربار میں نہ بیٹی کی عزت بچی نہ بیوی کی عزت بچی۔ تو جب نصرت مولا کے لیے نکلو میرے دوستوں، تو پھر دیکھیں اس نے دینے والا بیٹی ہے تو کس نے عطا کی ہے؟ اسی ذات نے عطا کی ہے۔ بیٹا ہے تو کس نے دیا؟ اسی نے دیا۔ یہاں پہ وہ ایک عارفانہ کلام پڑھا جاتا ہے، تیرا دیتا تینوں دیتا میں کی دیتا۔ جو اردو میں بچوں کو سمجھانے کیا سکتے ہیں، مولا تیرا دیا تجھے دے دیا، ہمارے پاس کیا ہے؟ مولا میری تجھے سانسیں بھی اپنی نہیں ہیں۔ تو نصرت اس طرح کرنے والوں نے کی۔ نصرت ایک ایسا عمل ہے، کل انشاءاللہ ہم یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ نصرت ایک اتنا پاورفل عمل ہے جو کم از کم تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم یہاں تک پہنچیں گے، ٹائم پہ ختم کریں۔ حر کی غلطی بہت بڑی تھی، کس چیز نے بدل دیا؟ نصرت نے۔ عبداللہ ڈاکو کس نے غلطی کو بدل دیا؟ نصرت امام۔ تو ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا۔ آؤ پھر اگر درسگاہ ہے تو 11 محرم کو میرے دوستوں ماں میرے میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، بچے بھی ہیں، اپنے اپنے سینے پہ تنہائی میں فیصلہ کرنا ہے یار اس 10 دن میں کیا چینجنگ آئی ہے۔ اگر آئی ہے تو پھر مولا کا شکریہ ادا کرنا، اگر نہیں آئی تو پھر رسم و رواج ہی ہے جو چلتے آ رہے ہیں، چلتے جائیں گے۔ سوچیں ہمارے مولا ہمارے زمانے میں موجود ہیں، کیا نصرت کریں کہ بلا چینجنگ کس قسم کی ہونی چاہیے، کیا فیل کریں گے؟ میں بسم اللہ، میں نے ابھی بھی آج پہلا عمل بتایا ہے، کم از کم اگر چینجنگ کیسی آئے، کیسے اندازہ لگائے، تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ادب، کردار میں تبدیلی آئے، گفتار میں تبدیلی آئے، اور کچھ نہیں، کم از کم یہ تو پتا چلے نا یہ میرے مولا کا نام ہے۔ ابھی بھائی جان کہہ رہے تھے اگر سرکار امام زمانہ کے نام پہ بھی سر نہ جھکے، کہ تمہیں پتا ہے پہلی چینجنگ ادب و آداب۔ پتا ہے کہہ بھی رہے ہو کہ یار لنگر ادھر بھی جانا، جی لنگر ہے، پتا بھی ہے یہ لنگر مولا کا ہے، پھر کم از کم اس کے پکڑنے کا تو انداز ہونا چاہیے نا
یہ نسبت میرے مولا سے ہے، یہ نسبت میرے مولا سے ہے۔ پہلے ہی کم از کم چینجنگ ادب ہونا چاہیے، اگر ادب نہیں تو پھر مراد ہی نہیں، پھر اگلا سفر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ کرنے سے ہوگا کیا؟ جیسے پہلا ادب کرو گے، خدا کی قسم کتنے پردے تمہاری آنکھوں سے کٹ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یا مولا یا ہادی یا مہدی علیہ السلام، یہ تسبیح جاری و ساری رکھیں اپنی، دعا امام زمانہ باقاعدگی سے تلاوت کریں، پہنچیں اپنے مولا کی بارگاہ تک۔ یہ مشکل نہیں ہے، لیکن ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا، جن کی ذمہ داریاں تھیں، ذمہ داریاں نبھائی نہیں گئیں، آج حالات الجھ گئے۔ قربانی ہم نے دینی ہے، نظام ہمارا بگڑا ہے، حالات ہمارے خراب ہیں، تو مصرف بھی ہم نے ہی کرنی ہے۔ تو میرے عزیزان محترم، آج کتنی محرم ہے جی؟ 3 جی بسم اللہ۔ یا مولا یا ہادی یا مہدی علیہ السلام، گھر میں بیماری ہے 313 مرتبہ اس کا ورد وظیفہ جاری رکھیں۔ آپ کوئی اگر علمی سفر کرنا چاہتے ہیں، روحانیت کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو 595 مرتبہ یا مولا یا ہادی یا مہدی علیہ السلام۔ میرے دوستو، سب تسبیحیں ہیں، لیکن آپ کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا، جو علاقے کا حاضر ڈیوٹی سروس ہوتا ہے، حاضر ڈیوٹی ہوتا ہے، اسی کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کی جاتی ہیں۔ اگر اسی سے غفلت ہو، ریٹائر کو آپ جتنا مرضی جا کے بتاتے رہیں بسم اللہ ہیں، تو سارے ہی حاضر ناظر علی کی بادشاہ، علی بادشاہ کے دربار میں بہت بڑے عالم دین علی بادشاہ جیسے پہنچے تھے، جا کے کہتے تھے یا علی سرکار یہ مشکل ہے، تو جب یہ کہتے تھے مشکل ہے تو فرماتے تھے ہمارا مشکل کشا مہدی بیٹھا ہوا ہے نا، جاؤ جا کے کہو اس کو۔ یا مولا یا ہادی یا مہدی علیہ السلام، یہ تسبیح جاری رکھیں، ورنہ حوادث زمانہ اور پتہ ہے آپ کو ذکر مہدی، ظہور مہدی شیطان کی موت ہے۔ بے شک بے شک۔ پہلے ذکر کیوں روکا جاتا تھا؟ مجالس نہیں ہوتی تھی۔ آج الحمدللہ کچھ علاقوں میں ہے، لیکن اتنی پابندی نہیں ہے، لے دے کے میل ملاپ کر کے ذکر بھائی جان ہو ہی جاتا ہے، ایسی ہے نا، مجالس ہو رہی ہے نا۔ پہلے کیوں روکا جاتا تھا؟ کیونکہ اس مجلس شبیر میں کچھ روحانیت ایسی ہے، جب یہ سٹوری سنی جاتی ہے نا، سن کے دل میں ایک شوق نصرت پیدا ہوتا ہے، اور یہی امام سجاد کا حکم نامہ جاری ہوا تھا کہ جب دلوں میں شوق نصرت پیدا ہوگا، کربلا کا ہر مومن کا وظیفہ ہونا چاہیے ان 10 دنوں میں انتقام حسین، انتقام حسین، انتقام کا شوق پیدا ہوگا، اور پھر اس زمانہ آخر میں ایک نعرہ لگے گا، یا سارت الحسین، اللہ جل یا سارت الحسین۔ اور جنہوں نے مختار نامہ کا مضمون دیکھی ہے وہی دیکھ لیں، یا سارت الحسین کی صدا لگے گی تو ایک دم پورے عالم میں، فضا میں ایک آواز گونجے گی، لبیک لبیک یا ولی اللہ۔ اور خدا کی قسم یہ لبیک لبیک یا ولی اللہ صرف اور صرف وہ کہیں گے جنہوں نے نصرت مہدی کا پختہ ارادہ کر رکھا ہوگا، دوسرا بندہ نہیں کر سکتا۔ پڑھنا ہم اپنی زندگی کا مقصد ہو گیا۔ کافی ٹائم پڑھ گئے جناب، آج 3 محرم ہے۔ آج صبح کے وقت بعض روایات میں 2، میں جس تاریخ کو پڑھتا ہوں اس میں مجالس منتظرین والے عالم دین نے لکھا ہے کہ جمعے کا دن 61 ہجری کربلا کی سرزمین پہ نفع پہ کربلا کی آمد ہو گئی، اور مولا کا وہ رہبار رک گیا۔ جب وہ رہبار رکا نا تو مولا فرماتے ہیں کوئی ہے جو جوان آ کے بتائے یہ سرزمین کون سی ہے، کیا نام ہے؟ تو سارے یہ امام ہے۔ زہیر ابن کینڈ سرکار آ کے آئے، مولا میں جانتا ہوں اس کا کرب و بلا کہتے ہیں، اور نام سرکار اس کو نینوا بھی کہتے ہیں، اور نام سرکار اس کو سفین کا میدان بھی کہتے ہیں۔ اچھا زہیر کرب و بلا بھی کہتے ہیں؟ جی مولا۔ سرکار شاید گھوڑا تھک گیا ہوگا، رہوار 6 رہوار بدلے میرے مولا، لیکن کسی رہوار نے قدم نہیں اٹھایا۔ کربلا کا سن کے میرے مولا نے حکم نامہ جاری کر دیا، لگتا ہے ہماری یہی منزل ہے۔ عباس کی آقا کچھ مٹی ہے نا، مجھ کو اٹھائی مٹی، کچھ مٹی پاس تھی، جیسے موازنہ کیا، خوشبو عباس
یہی منزل ہے. باس پڑھو اٹھا لو. حکم نامہ جاری ہوا. وہ جوان جو باہر کا ایک پردہ ہوتا تھا کناتیں لگانے لگے, اندر خیام لگنے شروع ہو گئے. خیام لگنے شروع ہوئے. غالب نے کہا جی سرکار یہ بستی سرکار غازریہ کی, غازریہ ساری قبیلہ بنی اسد کے لوگ آئے, پیغام بھیجو ذرا بلاؤ قبیلہ بنی اسد کے لوگوں. آئے مرد حضرات, یہ جو آپ کی سرزمین ہے یہ کس کام آتی ہے آپ کی؟ سرکار ہماری فصلیں گندم جو مسور جب ہماری فصلیں تیار ہو جاتی ہیں نا تو ہم ان فصلوں کی یہاں پہ آ کے نا گہائی کرتے ہیں, صاف کرتے ہیں, بھوسا الگ کرتے ہیں, دانے الگ کرتے ہیں. اگر میں یہ سرزمین خریدنا چاہوں, بسم اللہ بولا, خریدنا کیوں چاہیں آپ, فرزند رسول ہیں, ساری دنیا آپ کی ہے, یہ ہماری زمین, آپ پسند فرمائیں ہمیں فخر ہوگا. نہیں سرکار فرماتے ہیں نہیں مجھے کچھ رقبہ چاہیے. سرکار کتنا؟ فرماتے ہیں 16 میل مربع. پاکستانی پیمانے میں 25 مربع بنتا ہے, کچھ علاقے کے حساب سے بھی ہوگا. مجھے اتنی زمین چاہیے. بولا آپ قبول فرمائیں. قیمت؟ سرکار فرماتے نہیں میں بغیر قیمت کے نہیں لوں گا. آنے والا کوئی شکی یہ نہ کہے حسین نے زمینداروں کی زمین پہ قبضہ کر لیا تھا, ہم غاصب نہیں ہیں. مولا جو آپ پسند فرمائیں. کرتے کراتے نا میرے دوستو 20,000 دینار اس زمین کی نا قیمت مقرر ہو گئی. عباس جی سرکار عباس خزانے میں کتنی رقم ہے؟ سرکار 30,000 دینار ہے. اچھا تو ہاں ٹھیک ہے, جاؤ اپنی مرشدہ اپنی آقازادی جعفر طیار کی بہو اور محمد کی اماں اس کو جا کے عرض کرو کہ سردار حسین نے بھیجا ہے, میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں اور اس کی قیمت اتنی طے ہو گئی ہے, آپ شامل ہونا چاہیں. کوئی الگ بات نہیں, جو میرا ہے وہ آپ کا ہے, جو آپ کا ہے وہ میرا ہے. ظاہری طور پہ آپ مشورہ دیں. آئے سلام کیا آقازادی کو سلام. جی سردار حسین نے یہ پسند فرمایا ہے, یہ زمین کا رقبہ خرید کیا ہے, لیکن آقازادی سمجھ نہیں آئی. انہوں نے مانگا ہے 20,000 دینار, سردار حسین نے 60,000 دینار دینے کا فیصلہ کیا ہے. تو فرمایا ہاں عباس وہ مظہر اللہ ہیں, اللہ کے راز ہیں, یہ لوگ 30,000 دینار میری طرف سے, یہ بہن کی طرف سے 30,000 دینار پاک نظمہ نے دیے, 30,000 دینار نواب کربلا نے, 60,000 دینار 60,000 دینار کی وہ اتری میرے مولا نے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کے سامنے. فرمایا یہ آپ کی زمین اور یہ اس کی قیمت. سرکار یہ قیمت تو طے ہوئی ہے 20,000 دینار. مولا فرماتے ہیں ہاں یہ 20,000 دینار ہوئی. یہ 20,000 دینار قیمت آپ کی اس زمین کی. یہ 20,000 دینار جب 10 محرم میرے جوان میرے ہاشمی جوان ہاشمی خاندانوں کے شہباز رضا الہی پہ لبیک کہہ دینا, پھر کوشش کرنا اس 20,000 دینار سے ہماری قبریں تعمیر کروا دے. جی سرکار تو یہ 20,000 دینار, یہ بڑی خوبصورت بات میرے مولا نے اپنے شیعوں کی, کتنی محبت ہے مولا کو اپنے شیعوں سے, خدا کی قسم بھائی اصل کتنی محبت کی انتہا ہو گئی. اگر آپ محسوس کریں تو میں پوچھا نا سرکار یہ 20,000 دینار, میرے مولا فرماتے ہیں ہاں یہ جو 20,000 دینار ہے نا یہ اپنے پاس رکھیں. ہماری شہادتوں کے بعد ہمارے شیعہ ہماری زیارت کے لیے نکلیں گے, پتہ نہیں کتنے دنوں سے بھوکے پیاسے ہوں گے. میرا بس یہ عرض کرنا ہے او قبیلہ بنی اسد کے لوگوں, یہ 20,000 دینار اپنے پاس رکھنا. میرا کوئی پیاسا شیعہ ہے اس کو پانی پلانا, میرا کوئی بھوکا شیعہ ہے اس کو کھانا کھلانا. میں مرد کا ایمان جانتا ہوں, اور جب یہ 20,000 دینار ختم ہوگا ہماری قبریں مشہور ہو جائیں گی, اور پھر ہمارے فسردار شیعہ کرنے والے شیعہ پہنچ جائیں گے. نظام چلتا رہے گا. تمہارے اس عمل پہ میں حسین تمہارا شکریہ ادا کروں گا اگر ہمارے شیعوں کی خدمت کرو گے. رقم طے ہو گئی. اب میرے مولا فرماتے ہیں ہو سکے نا جاؤ گھر اپنی پردہ دار بہو بیٹیوں کو, اپنی بیویوں کو خود دیکھتے ہیں. ہاں مولا ہماری پردہ دار نے کہا تھا
کہ ہم علی بادشاہ کی شہزادیوں کی زیارت بھی کرنا چاہتے ہیں، اجازت دینا۔ میرے مولا فرماتے ہیں ہاں، شام کو نماز مغرب کے بعد نا اپنی پردہ داروں کو بھیج دینا۔ پردہ داریاں اجازت لی، سلام کیا، سلام کے بعد جب جانے لگی نا، میرے مولا فرماتے ہیں کہ بیگا بن یسر کی عورتوں جمعے والے دن بعد ظہر کے اگر موقع ملے، ہو سکتا ہے حکومت کے ڈر کی وجہ سے تمہارے مرد نہ آ سکیں، کہا تو میں غریب نے ہوں تو بھی ہے، اگر وہ نہ آ سکیں تو شام میں غریباں آ کے نا میرے اکبر کی لاش پہ کچھ مٹی ڈال دینا، ہم غریبوں کی لاشیں دفن کر دینا۔ خاموشی سے روتی ہوئی یہ عورتیں چلی گئی۔ جانے بولا فرماتے ہیں اسد کی عورتوں اپنے بچوں کو بھیجنا، اپنے نوجوان بچوں کو بھیجنا، بچوں کو جا کے بھیجا۔ جب بچے آئے نا، میرے مولا چھوٹے بچے بھی تھے، تھوڑے سے شعور والے بھی تھے، چھوٹے بچوں کو میرے مولا بٹھا کے خود بھی زمین پہ بیٹھ گیا، عرش کا رہنے والا زمین پہ بیٹھ کے کہتا ہے اور قبیلہ بنی اسد کے بچوں، تمہیں پتا ہے میں اصغر کا بابا ہوں، میرے ساتھ میرا اصغر بھی آیا ہے، میرے ساتھ میرے ہاشمی شہباز بھی ہیں، بس تجھے یہ کہنا ہے اگر شام غریبہ 10 محرم کو تمہارے والدین حکومت کے ڈر کی وجہ سے یہاں نہ آ سکے تو بچوں تم آ کے ہماری لاشیں دفن کر دینا۔ بچے کہتے ہیں مولا ہمیں نہ پتا لاشیں کیسے دفن کی جاتی ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں ہاں میں تجھے سمجھاتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ اپنے محلے میں کھیل کھیلتے ہو؟ ہاں مولا ہم بچے شام کو مل کے کھیلتے ہیں۔ فرمایا بس شام غریبہ اپنے محلے میں نہ کھیلنا، بس کھیلتے کھیلتے کربلا آ جانا، جھولیوں میں ریت بھر لینا، مٹی بھر کے ایک دوسرے پہ مٹی پھینکنا اور تمہاری کھیل ہو جائے گی، کچھ غریب کا قاسم وفر ہو جائے گا اور تمہاری کھیل ہو جائے گی اور آب رسول دفن ہو۔ اللہم عجل ودیک الفرج، روتی ہوئی آنکھوں سے دعا مانگے ان دکھیوں کا منتقم جلدی آئے، ان دکھیوں کا وارث جلدی آئے، انتقام کربلا میں تاجیل ہو، ظہور امام میں تاجیل ہو، ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین۔ آباد ہوئی کرے وہ بلا، اجڑا مدینہ برباد ہوئی ہے، آباد ہوئی کرے وہ بلا، اجڑا مدینہ برباد ہوئی اس شہر میں کرتی تھی نشائی اور آج تباہی، آج تباہی، بے کفن پڑا مہر نبوت کا خزینہ،
ہوئی میں آباد ہوئی کرے وہ بلا جڑا مدینہ برباد ہوئی کشور ہے خیموں میں قیامت کا سما ہے غازی تو کہاں غازی تو کہاں ہے دیکھو تو ردا چھین گیا شمر کمینہ برباد آباد ہوئی وہ بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں کس لاش پہ روں کسے چھوڑوں میں برادر لاشیں ہیں 72 ہے لاشیں ہیں 72 حد یہ ہے کہ رونے